اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا اردو ترجمہ مترجم حجت الاسلام شیخ محسن نجفی، آواز صاحب جعفری، سورہ بقرہ آیت 151 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان و رحیم۔ جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ تصور نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگانی کا ادراک نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجودی کہ ہم کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے۔ اس وقت کا خیال کرو جب رہنما اپنے پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے اور عذاب کا مشاہدہ کریں گے اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے، اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کرتے جس طرح یہ آج ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، خواہ ان کے آباء و اجداد نے نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہی ہدایت حاصل کی ہو۔ اور ان کافروں کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، بس اسی وجہ سے یہ لوگ عقل سے بھی عاری ہیں۔ اے ایمان والوں، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو، یقیناً اسی نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام قرار دیا ہے۔
پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ بغاوت کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ضرورت سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ بس اپنے پیٹ آتش سے بھر رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض ضلالت اور مغفرت کے عوض عذاب خرید لیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ آتش جہنم کے عذاب کے لیے ان میں کتنی برداشت ہے۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو کتاب کو حق کے مطابق نازل کیا تھا، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً وہ دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نیز جب معاہدہ کرے تو اسے پورا کرنے والوں میں ہو، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت میں اور میدان جنگ میں صبر کرنے والوں میں ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والوں، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے تو وہ اچھے پیرائے میں دیت کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے۔ پس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے تم اس قانون کے سبب بچتے رہو گے۔ تمہارے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے، جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، پھر وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار کو پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں، جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو، اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پس انہیں بھی چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا، پس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو، اور راتوں کو خورد و نوش کرو یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 151 سے 187 تک کا ترجمہ مکمل ہوا۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے
اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔